الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العلي العظيم عظمت و اصلاح کی محفل سجی ہے دوستو، عظمت و اصلاح کی محفل سجی ہے دوستو، جس میں شرکت ہے مبارک اور سعادت دوستو۔ حاضرین بزم کو ہے با ادب میرا پیام، حاضرین بزم کو ہے با ادب میرا پیام، السلام 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 السلام۔ رنگ نشاط بزم دو عالم پہ چھا گیا، رنگ نشاط بزم دو عالم پہ چھا گیا، جس دن کا انتظار تھا وہ دن دیا گیا۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، معزز مہمانان نظام، عزیز طلباء اور طالبات، سب سے پہلے تو ہم اس خالق دو جہاں کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو بڑا ہی مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سارے زمانے کی حکومت جس کے قبضہ قدرت میں ہے، غم اور خوشی کے تمام مواقع اسی کی جانب سے عطا ہوتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ سبھی تعریف اس کی ہے، اسی کی حمد پانی ہے، سبھی تعریف اس کی ہے، اسی کی حمد پانی ہے، ہماری جان پر ہر دم اسی کی مہربانی ہے۔ اور کہیں گرمی کہیں سردی، کہیں بارش کہیں طوفان، کہیں گرمی کہیں سردی، کہیں بارش کہیں طوفان، کرشمہ سب اسی کا ہے، اسی کی مہربانی ہے۔ اور وہی کرتا ہے دن روشن، وہی پھر رات لاتا ہے، وہی کرتا ہے دن روشن، وہی پھر رات لاتا ہے۔ حکومت اس کی چوطرفہ زمینی آسمانی ہے۔ اور رئیس قاسمی مالیگامی نے کہا تھا کہ وہ ڈال ڈال کو پھولوں کی شال لیتا ہے، وہ ڈال ڈال کو پھولوں کی شال لیتا ہے، وہ پیڑ پیڑ کو ابرو بدال دیتا ہے، وہ پیڑ پیڑ کو ابرو بدال دیتا ہے۔ ہر مشقت بھی وہی، غم بھی وہی دیتا ہے، ہر مشقت بھی وہی، غم بھی وہی دیتا ہے، دھوپ اور چھاؤں کے موسم بھی وہی دیتا ہے۔ اور کسی کو راستہ دیتا ہے وہ سمندر میں، کسی کو راستہ دیتا ہے وہ سمندر میں، اور کسی کے کاسے میں تالاب ڈال دیتا ہے۔ اور زخم ملتا ہی نہیں اس کی اجازت کے بغیر، زخم ملتا ہی نہیں اس کی اجازت کے بغیر، اور پھر زخم کو مرہم بھی وہی دیتا ہے۔ حاضرین، آج ہم اس خالق دو جہاں کا ہزار بار بھی شکر ادا کریں تو وہ کم ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ سنا تھا ہم نے لوگوں سے محبت چیز ایسی ہے، سنا تھا ہم نے لوگوں سے محبت چیز ایسی ہے، جو چہرے سے جھلکتی ہے، جو لہجے سے مہکتی ہے، جو آنکھوں میں چمکتی ہے، جو نیندوں کو اڑاتی ہے، جو راتوں کو جگاتی ہے، جو آنکھوں کو رلاتی ہے۔ مگر یہ سچ اگر سچ ہے تو اے لوگوں، تمہیں اللہ سے کیسی محبت ہے؟ نہ چہرے سے جھلکتی ہے، نہ آنکھوں میں چمکتی ہے، نہ لہجے سے مہکتی ہے، نہ راتوں کو رلاتی ہے، نہ نیندوں کو اڑاتی ہے۔ تو آئیے دوستو، آج کے اس پروگرام میں اس خالق دو جہاں کا ہزار بار بھی اگر ہم شکریہ ادا کریں تو یہ کم ہے۔ حاضرین، اس خالق دو جہاں نے ہمیں ان مدارس و مکاتب کے لیے چنا ہے، جہاں پر ہم اپنی
زندگی کو بجھاتے ہیں، اپنی علمی پیاس کو بجھاتے ہیں اور عالم و فاضل بن کر نکلتے ہیں۔ حاضرین، یہ مدارس دین اسلام کے قلعے ہیں۔ ان مدارس اسلامیہ کی تاریخ صبح نبوی سے وابستہ ہے، اس زمانے سے لے کر آج تک، بلکہ قیامت تک قائم ہونے والے تمام مدارس اسلامیہ اسی سلسلے کی اہم کڑی ہیں۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ مدارس اسلامیہ اسلام کے وہ قلعے ہیں جہاں سے اسلام کی آبیائی کی جاتی ہے۔ یہی مدارس اسلامیہ، یہ وہی مدارس اسلامیہ ہے کہ جہاں سے چمن اسلام کی سینچائی کا کام ہوتا ہے۔ یہی وہ مدارس اسلامیہ ہے کہ جہاں سے علم و عمل کے پیکر تیار ہوتے ہیں، اور انہی مدارس اسلامیہ سے نکلنے والے افراد مذہب اسلام پر لگنے والے ہر اعتراض کا دندان شکن اور منہ جواب دیتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ جھونپڑے نہیں ایوان ہے صداقت کے، یہ جھونپڑے نہیں ایوان ہے صداقت کے، یہاں سے قیصر و کسریٰ ہلائے جاتے ہیں۔ حاضرین، یہی وہ مدارس اسلامیہ ہیں کہ جنہوں نے انگریزوں کی طرف سے آئے ہوئے سیاہ بادلوں کو پاش پاش کرنے کے لیے اپنے ثبوتوں کو پیش کیا۔ انہی مدارس اسلامیہ کے ثبوتوں نے وطن ہندوستان کے لیے اپنے جسموں کو چینی کرایا۔ انہی مدارس اسلامیہ کے باکمال فرزندوں نے وطن ہندوستان کے لیے قید و بند کی مشقتیں برداشت کی۔ انہی مدارس اسلامیہ کے جیالوں نے وطن ہندوستان کے لیے جیلوں کی مشقتیں برداشت کی اور پھانسی کے پھندوں کو چوما۔ بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آزادی کا سور پھونکنے والے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی انہی مدارس و مکاتب کے تربیت یافتہ تھے۔ حاضرین، انہی مدارس اسلامیہ نے وطن ہندوستان کو سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا عنایت اللہ اور مولانا جعفر خانیسری اور حاجی صادقہ مہاجر مکی جیسے بیبار لیڈر اور جانباز عطا کیے ہیں۔ انہی مدارس اسلامیہ نے وطن ہندوستان کو وہ مرد مجاہد مولانا حسین احمد مدنی عطا کیے ہیں کہ جنہوں نے سن 1921 عیسوی میں عدالت میں کھڑے ہو کر انگریز حکومت کو للکار کر کہا تھا کہ اگر حکومت کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کے نسخوں کو مٹا دیں، احادیث کو مٹا دیں، فقہ کی کتابوں کو تباہ و برباد کر دیں، تو اسلام کے نام پر سب سے پہلے جان قربان کرنے والا حسین احمد مدنی ہوگا۔ انہی مدارس اسلامیہ نے وطن ہندوستان کو وہ مرد مجاہد مولانا ابوالکلام آزاد عطا کیے ہیں کہ جنہوں نے آزادی کے لیے ہندوستانیوں کو یہ کہتے ہوئے اس جد و جہد کے لیے ابھارا تھا کہ ہماری جد و جہد کی آخری منزل خیر پانا ہے۔ یہ دینی مدرسے ہیں دیکھ مت مشکوک نظروں سے، یہ دینی مدرسے ہیں دیکھ مت مشکوک نظروں سے، برائی سے یہاں کا بچہ دور ہوتا ہے اور یہاں دامن پہ کوئی داغ تجھ کو مل نہیں سکتا، یہاں دامن پہ کوئی داغ تجھ کو مل نہیں سکتا، یہاں تو سب کے چہرے پر خدا کا نور ہوتا ہے۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور اس مالک کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان مدارس و مکاتب کے لیے چنا ہے۔ اس کے بعد میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے تمام مہمانان کرام کا اور اپنے مہمان خصوصی فاضل نوجوان مقرر باکمال حکم محترم حضرت مولانا و مفتی ناہید اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ ہماری بھی دیوبند سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کو اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہیں۔ اور آپ کے علاوہ ہمارے مہمان خصوصی حکم محترم حضرت قاری احمد صاحب
دامت برکاتہ العالیہ جو کہ ہمارے بیچ گرمی دولت سے تشریف لائے ہوئے ہیں، ہم آپ کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کو اہلا و سہلا و مرحبا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اپنے تمام مہمانان کرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے تمام کاموں کو، اپنی تمام مصروفیات کو پس پشت ڈال کر ہماری ادنا سی دعوت پر لبیک کہا اور ہمارے آج کے اس پروگرام کو زینت بخش رہے ہیں۔ ہم آپ تمام ہی مہمانان کرام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کو اہلا و سہلا و مرحبا کے نغمے سناتے ہیں اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے ان تمام رفقا کا کہ جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کرنے میں ہمارا تعاون کیا، ہمارے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے رہے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کا شکریہ ادا ہی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ جذبات کا عالم اکبر ہے، الفاظ کی دنیا چھوٹی ہے۔ جذبات کا عالم اکبر ہے، الفاظ کی دنیا چھوٹی ہے۔ اظہار تشکر کیوں کرو، یہ جرأت بھیجا ہے۔ حاضرین، ہمارا آج کا یہ پروگرام ہماری محبوب انجمن زینت القرآن کا اختتامی اور سالانہ پروگرام ہے۔ حاضرین، سال کے اختتام میں ہم نے اس پروگرام کا آغاز کیا تھا اور اب تک ہر ہفتے ہمارا یہ ہفتہ واری پروگرام بعد نماز ظہر بروز جمعرات ہر ہفتے بڑی شان و شوکت اور آبادات کے ساتھ منعقد ہوتا رہا۔ تمام طلباء کرام پوری محنت اور لگن کے ساتھ اس میں حصہ لیتے رہے اور اپنی صلاحیتوں کو نکھارتے رہے اور پروان چڑھاتے رہے۔ آج ہم اپنے پورے سال کی محنت، قدر کاوش اور جد و جہد کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ حاضرین، آج کا دن ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہے۔ آج کا دن ہمارے لیے بہت ہی مبارک دن ہے۔ آج کا دن ہمارے لیے بہت ہی تاریخی دن ہے جس کی خوشبو مہک ایک زمانے تک قائم و دائم رہے گی۔ حاضرین، آج کا ہمارا یہ پروگرام بہت ہی مختصر اور بہت ہی دلکش ہے، جس میں آپ کو پرموت، ولولہ انگیز اور معلومات سے بھرپور تقریریں ملیں گی، افکار و خیالات کی خاکہ کشی ملے گی اور خیالات کی دنیا سے، حقائق کی دنیا سے خیالات کی دنیا تک لے جانے والے انمول موتی ملیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ آنکھوں کو نم کر دینے والی نعتیں اور دلوں کو چھو جانے والی باتیں ملیں گی جو آپ کے قلب و دماغ کو راحت اور آپ کی روح کی تسکین کا سامان فراہم کرے گی۔ حاضرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کے اس پروگرام میں ہمارے چار طلباء کی حفظ قرآن کی دعا بھی ہونی ہے، جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ قرآن کریم کو حفظ کیا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان چار طلباء کو کہ جنہوں نے پوری محنت اور لگن کے ساتھ قرآن کریم کو اپنے سینوں میں بسایا ہے، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان چار طلباء کے والدین کو اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان چاروں طلباء کو ان کے والدین کے لیے ذریعہ نجات بنائے، ان کے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ مبارک ہو سعادت حفظ قرآن کی، مبارک ہو سعادت حفظ قرآن کی، مبارک ہو یہ دولت معلومات کی، مبارک ہو۔ حاضرین، ہم نے آج کے اس پروگرام کو ظاہری اور معنوی دونوں حیثیتوں سے بہتر بنانے کی کوشش کی ہے اور وہ سب کچھ پیش کرنے کی کوشش کی ہے جو ہم سے ممکن ہو سکا ہے، لیکن ہم اس اپنی محنت، اس قدر کاوش اور اس جد و جہد میں کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں، یہ فیصلہ آپ
آپ کے حوالے ہے۔ ہمیں اس پروگرام کو اختتام تک پہنچانے کے لیے آپ حضرات کی ضرورت ہے، آپ حضرات کی توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ حضرات کے بغیر، آپ حضرات کی توجہ کے بغیر یہ پروگرام ادھورا اور نامکمل ہے۔ اس لیے ہمیں قوی امید ہے، ہمیں قوی امید ہے کہ آپ حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھ کر اس پروگرام کو سماعت کریں گے اور طلباء کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ خاموشی بنائے رکھیں، سکون کا ماحول بنائیں۔ آئیے حاضرین، اب زیادہ طول میں نہ جاتے ہوئے اپنے پروگرام کا باضابطہ آغاز کر لیں۔ حاضرین، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ جس قبیلے کا کوئی سردار نہ ہو اس میں جھگڑا عام ہو جاتا ہے، اور جس جماعت کا کوئی امیر نہ ہو وہ بچھڑ جاتی ہے، جس قافلے کا کوئی رہبر نہ ہو وہ بھٹک جاتا ہے، اور جس پنچایت کا کوئی سربراہ نہ ہو وہ پنچایت نہیں کہلاتی، جس چمن کا کوئی مالک نہ ہو وہ اجڑ جاتا ہے، اور جس دیش کا کوئی حاکم نہ ہو وہ دیش تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح ہر قبیلے کو ایک سردار کی ضرورت ہوتی ہے، ہر جماعت کو ایک امیر کی ضرورت ہوتی ہے، ہر پنچایت کو ایک سربراہ کی آوشیکتا ہوتی ہے، اور ہر چمن کو ایک مالک کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح ہر اجلاس کی صدارت کے لیے ایک صدر کا ہونا اس اجلاس کو بحسن خوبی اختتام تک پہنچانے کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ تو آئیے دوستو، ہم آج کے اس پروگرام کی صدارت ایسی شخصیت کو سونپتے ہیں کہ جو اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام کے درمیان اس طرح جلوہ نما ہے کہ جس طرح شب تاریخ میں ستاروں کے درمیان چاند جلوہ نما ہو۔ میری مراد محترم الفقار، واجب الاحترام، مشرف و مہربان، مرد مجاہد، صوفی کامل جناب صوفی ریاض احمد صاحب ہیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی روح میں خیر و برکت عطا فرمائے اور حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر دیر قائم فرمائے۔ صداقت ناز کرتی ہے، شجاعت ناز کرتی ہے، صداقت ناز کرتی ہے، شجاعت ناز کرتی ہے۔ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تلاوت ناز کرتی ہے، اور صدارت کے لیے یوں تو بہت سے نام آئے تھے، صدارت کے لیے یوں تو بہت سے نام آئے تھے، مگر حضرت محتمل صاحب پر صدارت ناز کرتی ہے، حضرت محتمل صاحب پر صدارت ناز کرتی ہے۔ حاضرین، اس دنیا رنگ میں جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ان میں سب سے زیادہ افضل، سب سے اکمل، سب سے اجمل، سب سے احسن، سب سے افصح اور سب سے مبارک کتاب قرآن کریم ہے۔ جی ہاں، جس طرح راتوں میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر ہے، جس طرح دنوں میں سب سے افضل دن جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جس طرح مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق انسان ہے، جس طرح فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، اور جس طرح نبیوں میں سب سے افضل نبی ساری کائنات کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک اسی طرح آپ پر نازل ہونے والا قرآن کریم بھی تمام کلاموں میں افضل، تمام کلاموں میں احسن، تمام کلاموں میں اجمل ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جبکہ اس کا اتارنے والا جس کے ذریعے اتارا گیا وہ جبریل امین، اور جس ذات پر اتارا گیا وہ رسول امین، اور جس شہر میں اتارا گیا وہ بلد امین ہے۔ حاضرین، قرآن کریم مقدس کلام کیوں نہ ہو، جبکہ یہ اس بادشاہ کا کلام ہے جو تمام جہانوں کا بادشاہ ہے، اور مثال مشہور ہے کلام الملوک ملوک الکلام کہ بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔
تو جب یہ اس مالک کا کلام ہے کہ جو دونوں جہانوں کا بادشاہ ہے، تو اندازہ لگائیے اس کا کلام کتنا مقدس اور بابرکت ہوگا۔ تو آئیے اسی مقدس قرآن کریم کی تلاوت سعادت سے آج کی محفل کا ہم آغاز کرنے کے لیے ایک ایسے قاری کو آپ حضرات کے روبرو بلانا چاہتا ہوں کہ جن کی آواز میں کشش لحن داؤدی کی آمیزش ہے، جن کی آواز سے مجمع پر ایک بے خودی طاری ہو جاتی ہے۔ میری مراد مدرسہ حاضہ کے موقر استاد قاری قرآن، قاری خوش الحال جناب قاری محمد نعمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ اس تمہید کے ساتھ کہ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہے محفل کا، قرآن کی تلاوت سے اس نور سے پا جائے ہم راستہ منزل کا، موصوف تشریف لائے اور قرآن کریم کی تلاوت سے محفل کا آغاز کریں۔